اس کے بعد یہ پوچھا ان سے کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے یہ خوشخبری تمام لوگوں کو سنائی اور مسلمانوں کو اس سے خوشی ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ایک ایک دن گنا کرتی تھی۔ 29ویں دن 29th دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب سے پہلے میرے پاس آئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کا عہد کیا تھا، آج تو 29 دن ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی مسئلہ وہ چھوڑتی نہیں تھی پوچھ لینے سے، کوئی بھی موقع ہو، کتنا ڈیلیکیٹ موقع ہے، بھی آ گئے ہیں تو آپ شکر ادا کریں، نہیں، ہر چیز کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے۔ تبھی تو آخر اتنا کچھ انہوں نے دین بھی آگے پھیلایا اور سارے مسئلے مسائل لوگوں کو سکھائے۔ فوراً پوچھا کہ آپ 1 مہینے کے لیے گئے تھے، آج تو 29 دن ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ واقعہ تخیر بھی جو ہم نے فلیٹنگ ڈسکس کیا تھا، اس کا بھی ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ واقعہ ایلا کے بعد ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور تشریف لائے اور کہا کہ عائشہ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دو تو بہتر ہوگا۔ پھر آپ نے سورہ احزاب کی آیات تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ پوچھ لیجئے اپنی بیویوں سے یا کہہ دیجئے ان سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تم کو مال و متاع دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، اور میں تم کو خوبصورتی سے رخصت کر دوں گا۔ چوائس ہے ان کے پاس۔ وان کنتن، اور اگر تم چاہتی ہو، تردنا، ارادہ کرتی ہو، اللہ و رسولہ، اللہ کا اور اس کے رسول کا، والدار الاخرۃ، اور آخرت کے گھر کا، فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو بے شک اللہ نے تو تیار کیا ہے محسنات کے لیے بہت عظیم اجر۔ تب یہ چوائس ان کو دے دی گئی تھی۔ اگر کو گزارا کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے، وہ آزاد ہونا چاہتی ہیں، تو کوئی بلیم نہیں ہے، وہ ایزیلی اپنا چوائس کر لیں۔ جب یہ ان کو چوائس دی گئی تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس پہ والدین سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ اور اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر اختیار کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تمام ازواج کے پاس جا کر ان سے یہی چیز پوچھی، چوائس ان کو دی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے جو چاہتی ہو پسند کر لو، اور سب نے اپنی چوائس سے اللہ کے رسول ہی کو پسند کیا۔ یہ چند واقعات تھے حضور کے اپنی ازواجی زندگی سے متعلق۔ اب جو بھی سچویشن اس وقت تک تھی مدینے کی اور اسلام کی، کہ خیبر فتح ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، یہودیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا، اب آخری حملہ، آخری اٹیمپٹ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر کیا گیا، اور یہ کرنے والے یہودی ہی تھے۔ ایک یہودی عورت زینب بنت حارث اس کا نام تھا، یہ خیبر کے سردار مرحب کی بہن تھی، اور یہ مرحب وہی شخص ہے کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلے میں قتل کیا تھا۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر ملا کر بکری کا گوشت بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں تو رکھ لیا لیکن اس کو کھایا نہیں، فوراً تھوک دیا اور فرمایا یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ منہ میں لیکن رکھ لیا تھا آپ نے، اور رکھنے کے بعد اس کو تھوکا۔ تو آپ نے جب اس عورت سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کہنے لگی کہ میں نے سوچا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا اور آپ نہیں مریں گے اسے، اور اگر آپ کو دنیا کے بادشاہ ہیں تو ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے کہا اسے کہ اللہ تجھے اتنی طاقت دینے والا نہیں، یعنی کہ تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تو اللہ کے رسول کو قتل کر دے۔ حضرت علی نے فرمایا ہم اس کو قتل کر دیں، اس عورت کو؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اس زہر کا اثر اپنے گلے میں آپ آخر تک پاتے تھے، آخر تک آپ کو وہ چیز اپنے گلے کے اندر پھر اتنا زبردست اس نے زہر ملایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، انہوں نے کھانا کھا لیا تھا اور اس سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو قصاص کے طور پر یہ عورت بشر بن برا کے وارثوں کے سپرد کر دی گئی، اور اسی زہر سے انہوں نے اس کو بھی مارا۔ بدلہ ہے، قصاص یہ ہے کہ جس طرح قتل کیا ہے اسی طرح قتل دوسرے کو بھی کیا جا سکتا ہے، قاتل کو۔ خیبر سے واپس آئے تو مہاجرین حبشہ واپس آ چکے تھے، انہی میں ام حبیبہ تھیں، انہی میں جعفر بھی تھے، حضرت علی کے بھائی،
آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی. بہت آپ حضرت جعفر سے محبت کیا کرتے تھے. اور دیکھیں نا کتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ اب ملنا ہو رہا ہے. خیبر کے بعد تقریباً 12 مہمات مختلف جگہ آپ نے مزید بھیجی. کچھ بچے کچھ یہودیوں کی گڑیوں کی طرف تھیں اور کچھ مختلف عرب بدوؤں کے قبائل کی طرف تھیں. انہی میں سے ایک مہم کے دوران حضرت اسامہ نے ایک کافر پر قابو پا لیا اور جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت اسامہ سمجھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے. کلمے کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے. آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا افلا شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تمہیں کیسے پتا چلا اس کے دل میں کیا ہے؟ کسی شخص کے بارے میں کہہ دینا کہ نہیں پریٹینڈ کرتے ہیں تھوڑی، یا کسی کے بارے میں کہنا کہ بنتے ہیں دراصل منافق، یہ بہت بڑی بات ہے کسی کے لیے کہہ دینا. حضرت اسامہ کا یہ واقعہ عبرتناک حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. حضرت اسامہ پہ جب اللہ کے رسول ناراض ہوئے تب سوچیں آج اگر مسلمانوں کا وہ حال دیکھیں کہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو کتنا آپ کو رنج اور کتنا افسوس ہو. یہ بات آپ نے اتنی دفعہ فرمائی کہ افلا شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ بار بار دہراتے رہے کہ تو نے اس کو قتل کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. تو نے قتل کر دیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. آپ بار بار یہ فرماتے رہے یہاں تک حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، یعنی کہ آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تو مجھ سے یہ گناہ نہ ہوا ہوتا. سن 7 ہجری میں آپ عمرہ قضا کے لیے تشریف لے گئے. صلح حدیبیہ میں ایک کلوز یہ بھی تھا کہ اس سال تو آپ لوگ واپس چلے جائیے، اگلے سال آ کر عمرہ کیجیے گا. تو آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے. حسب وعدہ مشرکوں نے شہر خالی کر دیا اور وہ قیقیان پہاڑ پر جا کر بیٹھ گئے. ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں جا کر وہ بیٹھ گئے اور مسلمانوں کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھتے رہے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کہ یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے. مراد ان کی یہ تھی کہ مسلمان بہت کمزور ہو گئے ہیں، بڑی ویکنس آ گئی ہے، مدینے کا کلائمیٹ ان کو سوٹ نہیں کیا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ طواف سے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں. یہ جو عمرے کے لیے جایا جاتا ہے اس کے طواف میں مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ رمل کریں. رمل ہوتا ہے کندھے اکڑا کر اور تیز تیز چلنا. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان معمولی چال یعنی کہ نارمل اپنی چال سے چلیں کیونکہ یہاں مشرکوں کی نظر نہیں پڑتی تھی، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو بتانا یہ تھا مشرکوں کو کہ نہیں کوئی خرابی کوئی کمزوری نہیں آئی ہے، بہت طاقتور بہت مضبوط ہے مسلمان اللہ کے فضل سے. مکے میں آپ نے 3 دن قیام کیا. حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے انہوں نے نبی اکرم کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دیا. حضرت میمونہ حضرت عباس کی بیوی ام فضل کی بہن تھی، یعنی کہ حضور کی چچی کی بہن تھی. مشہور صحابی عبداللہ بن عباس کی خالہ. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم کو بہت سی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں حضور کے بارے میں کہ آپ اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے. اس لیے کہ وہ تو خالہ کا گھر تھا، یہ ان کے بھانجے تھے، یہ جا جا کر رہا کرتے تھے اپنی خالہ کے پاس. تو حضور کا سویرے کا بیدار ہونا اور اس قسم کے معمولات یہ سارے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. شوال 7 ہجری میں 500 درہم حق مہر پر حضرت میمونہ سے رسول اللہ نے نکاح کیا. یہ آپ کی آخری بیوی تھی اور اس کے بعد آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. بہت اللہ والی بہت متقی خاتون تھی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میمونہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور صلہ رحم کا خیال کرنے والی تھی. 51 ہجری میں مقام صرف پر ان کا انتقال ہوا. یہ وہی مقام ہے جہاں پہ نکاح ہوا تھا ان کا، وہیں ان کا پھر انتقال ہوا. سرزمین عرب کی حد تک تو اسلام اپنی جڑ مضبوط کر چکا تھا. ارد گرد کے علاقوں تک رسول اللہ کے پیغام سے لوگ واقف ہو گئے تھے. کچھ کا رد عمل ریاکشن فیوریبل تھا، جیسے کہ نجاشی مقوقس کے بارے میں ہم نے دیکھا. اچھا بعض نیوٹرل رہے تھے، نہ ہاں کہا اور نہ ریجیکٹ کیا آپ کے پیغام کو، اور بعض ایسے تھے جو کھلم کھلا دشمنی اور اگریشن پر اتر آئے تھے. ایک تو خسرو پرویز کا ہم نے پڑھا تھا، ایک حاکم بصرہ.
اس کے پاس آپ نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا. حضرت حارث کو قیصر روم کے گورنر نے قتل کر دیا. اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو بہت ناگوار گزری یہ بات، اس لیے کہ سفیروں کا، ایمبیسڈرز کا یا قاصدوں کا قتل تو دراصل ایک بدترین جرم آج بھی سمجھا جاتا ہے اور ایک کھلم کھلا اعلان جنگ ہوتا ہے. نبی اکرم نے اس علاقے پر فوج بھیجنے کا ارادہ فرمایا. 3000 کا آپ نے لشکر تیار کیا اور یہی جنگ موتا کے نام سے جانی جاتی ہے. یہ پیش خیمہ ثابت ہوئی عیسائی ممالک کی فتوحات کا. یہ پہلا لشکر ہے جو کہ عیسائی ممالک کی طرف بھیجا جا رہا ہے بیرون عرب. حضرت زید بن حارثہ اللہ کے رسول کو محبت بھی ان سے بہت تھی اور بہت قابل جنرل تھے. ان کو سپہ سالار مقرر کیا گیا. آپ نے فرمایا اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، یعنی کہ جعفر سپہ سالار بنے. جعفر قتل کر دیے جائیں، عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار بنے. لشکر کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ جہاں حضرت حارث بن عمیر قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر باشندوں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ قبول کر لیں تو اچھا ہے، اگر وہ قبول نہ کریں پھر اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ سے کفر کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرو. اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت، عمر رسیدہ بوڑھوں کو اور گرجوں میں یعنی کہ چرچز میں رہنے والے لوگوں کو قتل نہ کرنا، کھجور اور دوسرے درخت نہ کاٹنا، کوئی عمارت نہ گرانا. یہ جنگ کے آداب ہیں. جب لشکر روانہ ہو رہا تھا تو لوگ ان کو گلے لگا لگا کر رخصت کر رہے تھے، اس لیے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول ایک دفعہ کہہ دیتے تھے یا تو یہ کہتے کہ اللہ اس پر رحم کرے، اس کا بھی مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ضرور شہید ہوگا. ہم رحم کا مطلب کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ جس کے بارے میں کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے اب یہ ضرور شہید ہوگا، یا جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہنے کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو بھی یقیناً وہ شہید ہوگا. تو حضرت زید، حضرت جعفر، عبداللہ بن رواحہ سب کو گلے لگا لگا کر انہوں نے رخصت کیا کہ اب تو ظاہر اس دنیا میں دوبارہ ملنا نہیں ہوگا. عبداللہ بن رواحہ نے روانہ ہونے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، میں رحمان سے سوال کرتا ہوں مغفرت کا، بھیجا کاٹنے والی تلوار کی ضرب کا یا کسی نیزے باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کے ضرب کا، تاکہ جب میری قبر سے لوگ گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا. جب لشکر شام کے علاقے میں پہنچا تو مسلمانوں کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ ہرقل 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر آیا ہے. اور یہ رومن لیجنز، ان کی تو دہشت دنیا پر قائم ہوئی بھی تھی. ٹرینڈ آرمی تھی. مسلمان ٹرینڈ نہیں تھے، وہ تو بس یہ ہوتا تھا ایک جہاد کی کال آتی تھی اور لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. تو یہ رومن لیجنریز، اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، 1,00,000 کا لشکر، یہاں مسلمان 3,000. اس کے ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ مختلف جو عرب کے بارڈر کے لوگ تھے، قبائل، اس روایت میں اختلاف ہے تھوڑا سا. کچھ کہتے ہیں 1,00,000 کا ہی لشکر تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 1,00,000 تو رومی تھے اور 1,00,000 کا لشکر عرب قبائل نے بھی جمع کر لیا تھا، یعنی کہ 2,00,000 کا لشکر تھا اور یہاں 3,000 مسلمان. اور ظاہر ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد سے لڑنے کی تیاری کر کے تو نہیں نکلے تھے. آپس میں مشاورت ہوئی، دشمن کا مقابلہ کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا گیا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے، ہم واپس پلٹ کے نہیں جائیں گے. حالانکہ چوائس تھی، کر سکتے تھے، لیکن بات یہی ہے نا کہ عزیمت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. جب کفار سے مقابلہ ہو رہا ہو اور اسلام کا امپریشن کا سوال ہو تو عزیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. پرسنلی اگر صرف اپنی ہی جان بچانے کا موقع ہو تو پھر انسان رخصت بھی لے سکتا ہے. اردن کے قریب موتا کے مقام پر لشکر کی ترتیب ہوئی اور اسی مقام پر مسلمانوں کا رومی لشکر سے ٹکراؤ ہوا. آپ سوچیں کہ 3,000 کی فوج کا 1,00,000 سے مقابلہ، ٹرینڈ آرمی، اور اگر دوسری روایات کو لیا جائے تو 2,00,000 سے مقابلہ. عجیب و غریب جنگ تھی. دنیا نے تو کبھی ایسا منظر دیکھا نہیں تھا، لیکن ایمان کی طاقت بہت بڑے بڑے آڈز سے انسان کو ٹکرا دیتی ہے. سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا. لڑتے رہے یہاں تک کہ نیزوں کے اندر پرو دیے گئے. ہر طرف سے ان کے اندر جیسے کہ وہ سیخیں نہیں ڈال دی جاتی ہیں گوشت کے اندر، اس طرح ہر طرف سے ان کے اندر نیزے ہی نیزے تھے. شہادت پائی. رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا
جب لڑائی اپنی شدت کو پہنچ گئی تو اپنے گھوڑے سے کود پڑے. ان کو لگ رہا ہوگا کہ شاید موومنٹ سلو ہو رہا ہے گھوڑے کی وجہ سے. گھوڑے کو بھی چھوڑ دیا, نیچے آ گئے. دشمن کے حملے سے سیدھا ہاتھ کٹ گیا. جھنڈا پکڑا ہوتا تھا نا, فلیگ بیئررز ہوتے تھے. جب سیدھا ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا پکڑ لیا, اس کو بلند رکھا یہاں تک کہ الٹا ہاتھ بھی کٹ گیا. پھر بچے ہوئے بازوؤں سے اس کو سینے سے لگا لیا, جو سٹبز بچ گئے ہوں گے نا اس سے ایسے کر کے اس کو انہوں نے پکڑ لیا. یہاں تک ایک رومی نے ان کو تلوار ایسی ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے, بیچ میں سے کٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 بازوؤں کی جگہ ان کو 2 پر دیے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں یہ اڑتے پھرتے ہیں. اسی لیے ان کا لقب طیار پڑ گیا ہے. طیار سے مراد اڑنے والا. ہم ایروپلین کو بھی طیارہ کہتے ہیں اس لیے کہ اڑتا ہے وہ. بخاری میں ابن عمر کا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جس دن جعفر شہید ہوئے تو لڑائی کے بعد ان کی لاش کے پاس میں کھڑا تھا اور گنا انہوں نے تو نیزے اور تلوار کے 50 زخم تھے اور کوئی بھی ان میں سے پیچھے نہیں تھا. اتنے سخت زخم کھانے کے باوجود پیچھ نہیں پھیری. حضرت زید حضرت جعفر کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھایا, وہ بھی شہید ہوئے. اب تینوں جو حضور کے اپوائنٹڈ تھے وہ تو تینوں شہید ہو گئے. لوگوں کو اپنا آپس میں سپہ سالار مقرر کرنا تھا. خالد بن ولید ان کا انتخاب کیا گیا, انہوں نے قیادت سنبھالی. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر لوگوں کو مدینے میں سنائی اور ابھی مدینے تک کوئی خبر نہیں آئی تھی. آپ نے فرمایا پہلے زید نے جھنڈا سنبھالا, شہید ہوئے. کتنے حضرت زید اللہ کے رسول کو پیارے تھے. پھر جعفر نے لیا, وہ شہید ہوئے. جعفر کے بارے میں تبھی ہم پڑھ چکے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا, بے انتہا ان سے محبت کیا کرتے تھے. پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا اور وہ شہید ہوئے. آپ یہ فرماتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے تھے. پھر آپ نے فرمایا اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا سنبھالا اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر فتح دی, اور یہ لقب پڑ گیا حضرت خالد بن ولید کا. سیف اللہ, اللہ کی تلوار کہلایا کرتے تھے. بلکہ اس میں روایات یہ بھی آتی ہیں حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے کہ میں کبھی مارا نہیں جاؤں گا جنگ میں, اس لیے کہ مجھ کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے اور اللہ کی تلوار ٹوٹا نہیں کرتی. اور یہ حقیقت ہے کہ بے شمار غزوات اور جنگوں میں شرکت کرنے کے بعد بھی ان کو قدرتی موت آئی, بستر پر ہی آئی. اور بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ کہاں ہیں جنگ سے بھاگنے والے, مجھ کو دیکھیں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں کہ تیر یا تلوار کا زخم نہ ہو, لیکن پھر بھی بستر پر ہی میری موت آ رہی ہے. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں غزوہ موتا میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں. کس شدت کی جنگ کی ہوگی اور کتنا زبردست مقابلہ ہوا ہوگا کہ 9 تلواروں کا ٹوٹ جانا, اور کتنا زبردست نقصان پہنچایا ہوگا رومیوں کو. اور فرماتے ہیں آخر میں ایک چھوٹی سی تلوار رہ گئی تھی میرے ہاتھ میں جو کہ نہیں ٹوٹی. دشمن کو سخت نقصان پہنچا اور ایک زبردست اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کیا. اب تو مین چیز کیا تھی کہ دشمن کے نغے سے نکل کر مدینے پہنچ جایا جائے. انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی فوج کو پیچھے ہٹانا شروع کیا. رومیوں نے ان کو فالو نہیں کیا, وہ یہ سمجھے کہ خالد بن ولید کی کوئی چال ہے اور یہ ریگستان میں لے جا کر رومیوں کو مارنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح آپ ان کے نرغے سے نکال کر کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو واپس مدینہ لے آئے. اس جنگ سے مسلمانوں کی شہرت سرزمین عرب میں بھی اور اس کے باہر بھی پھیل گئی, اس لیے کہ عرب کہتے تھے کہ رومیوں سے ٹکر لینا تو خودکشی کے برابر ہے, سوسائڈل ہے. عرب کی حد تک تو معاملہ ٹھیک ہے لیکن رومن سے کون لڑ سکتا ہے بھلا. اور 3000 کی چھوٹی سی فوج کا 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکر لینا اور بہت زبردست کوئی بھاری جانی نقصان اٹھائے بغیر لوٹ آنا. صرف 12 مسلمان شہید ہوئے, اور یہ خود ایک معجزے سے کم نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید کی زبردست اسٹریٹجی اور ایک جنرل کے طور پر جو ان کی پلاننگ ہوا کرتی تھی, یہ اس کا ایک ثبوت ہے. اس جنگ کے بعد بہت سے قبائل جو اب تک اسلام دشمنی پر ہی اڑے ہوئے تھے, اس جنگ کے بعد وہ سب مسلمان ہو گئے. پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو اس جنگ نے بہت فائدہ پہنچایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آتی ہیں رومیوں کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ ایرانیوں کا تو مجھ کو ڈر نہیں ہے, وہ تو مسلمان ہو جائیں گے, لیکن مجھ کو رومیوں سے ڈر ہے. نسل بعد نسل, جنریشن آفٹر جنریشن وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قریب آ جائے.
اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان کے بارے میں تعریف کے طور پہ کہ یہ شکست کھانے کے بعد بہت تیزی سے دوبارہ ریکور کرتے ہیں، یعنی اپنا حال بہت تیزی کے ساتھ دوبارہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ آج کی ویسٹرن سویلائزیشن ہے یہ دراصل رومیوں کی تہذیب ہی کے نقش قدم پر ہے، انہی کا کنٹینویشن ہے جو آج کے ممالک ہیں، یہ امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مسلمانوں سے جنگوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزوہ موطا میں حضرت جعفر کی شہادت ہوئی۔ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، جعفر کی عورتیں چلا چلا کر رو رہی ہیں، یعنی کہ نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو منع کر۔ دوبارہ آ کر کہنے لگا نہیں مانتی۔ آپ نے پھر منع کرنے کو کہا۔ تیسری دفعہ کہنے لگا ان عورتوں نے عجز کر دیا، نہیں مانتی۔ آپ نے فرمایا ان کے منہ پر مٹی ڈال دے۔ اس قدر ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ چیخ چیخ کر ایک کوئی شدت کا جو پہلا غم آتا ہے اس میں کوئی آواز بلند ہو جانا وہ نوحہ کی کیٹیگری میں نہیں ہے، لیکن مسلسل اس طرح سے سینہ پیٹنا یا کپڑے پھاڑ دینا یا بہت چیخیں مار کے رونا، یا نوحہ کا ڈیفینیشن اگر آپ کو یاد ہو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ میت کی تعریفیں بے انتہا کرنا، جو خوبیاں نہیں تھیں وہ بھی بیان کرنا، اور یہ تمام چیزیں آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایسی ایسی خوبیاں ہم اس کے بیان کرتے ہیں جو اس بیچارے شخص کے اندر نہیں تھی۔ محتاط رہنا چاہیے ہمیں یہ کام کرتے ہوئے۔ بخاری ہی کی روایت ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ابھی ہم نے پڑھا ہے ان کا کہ یہ شہید ہوئے موطا کی جنگ میں۔ ان کے متعلق روایت آتی ہے ایک دفعہ بیماری میں بے ہوش ہو گئے، پہلے کی بات ہے، یعنی جنگ سے پہلے کی بات، وہ ریکور کر گئے تھے اس کے بعد اس بیماری سے، لیکن جب بیماری تھی تو اس میں اتنی شدت کی ہوئی کہ بے ہوش ہو گئے، فینٹ ہو گئے۔ ان کی بہن سمجھی کہ انتقال ہو گیا تو ان کی بہن اپنے بھائی کی تعریف کر 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 رونے لگی کہ میرا بھائی تو ایسا تھا اور میرا بھائی تو ایسا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو عبداللہ کو ہوش آیا تو اپنی بہن سے کہا کہ جب تو میری صفت بیان کرتی تھی تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا آن تک ذالک، کیا تو واقعی ایسا ہی ہے؟ یعنی کہ جھوٹی تعریفیں سن کر فرشتے اس انسان سے پوچھتے ہیں اور پھر اس شخص کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ آج بھی آپ بہت سے پڑھ سکتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز، اور اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کی مخلوق جو ہے وہ نظر آئی تھی۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ جب تو میری تعریف کرتی تھی تو فرشتے لوہے کا گرز اٹھا لیتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تو واقعی ایسا ہی ہے۔ تو یہ بہت زبردست عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ حقیقت کو بیان کریں۔ بہت زیادہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی خوبیاں بیان کرنا مردے کی جو اس کے اندر ہونا بالکل پسندیدہ نہیں ہے، یہ چیز نوحے کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ صلح حدیبیہ کو تقریباً 2 سال گزرنے کو تھے۔ شعبان 8 ہجری میں قریش کے حلیف بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ قریش نے اپنے حلیف کی مدد کی اور معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو گئی جو کہ صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی۔ ابو سفیان کے لیے صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو لہب، یہ تو سب مر چکے تھے، اسٹالورٹس کہا جاتا ہے جن کو۔ خالد بن ولید، عمر بن عاص جیسے جنرل مشرکین کا ساتھ چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، تو مشرکوں کی تو شان و شوکت کا اور قوت کا زور ٹوٹ چکا تھا بالکل۔ اب وہ اس قابل نہیں تھے کہ مسلمانوں سے کوئی بھی جنگ کر سکتے، اور ابو سفیان اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اور ابو سفیان خود بھی جو تھے ان میں وہ پہلے لوگوں والی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھیں، ایسے وہ کیرسمیٹک ڈائنامک لیڈر نہیں تھے جیسے یہ باقی پچھلے گزر چکے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح حدیبیہ ٹوٹے، لیکن اب کیا کریں، وہ تو ایک سلسلہ بنی اس طرح سے گیا۔ خود چل کر مدینے آئے اور چاہا کہ یہاں میں آ کر کسی کو سفارشی بناؤں۔ ان کی ہمت نہ ہوئی کہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں۔ جب مدینے آئے تو سوچا کس کو سفارشی بناؤں، تو قدرتی طور پر نظر انتخاب اپنی بیٹی پر پڑی۔ 15-16 سال کا تقریباً فصل تھا جب سے باپ بیٹی ملے نہیں تھے، لیکن یہ درمیان میں جو 15 یا 16 سال گزرے تھے، یہ تو لگتا تھا کہ جیسے کہ اب صدیوں کا فاصلہ حائل ہو گیا ہے۔ عقائد اور نظریات کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی، ایمان اور شرک کا فرق واقع ہو چکا تھا۔ ام حبیبہ کے گھر گئے، اپنی بیٹی کے گھر گئے جو ازواج میں سے تھی، اور ان کے بستر پر بیٹھنا چاہا
تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا. یہ مکہ کے سردار ہیں ابو سفیان. کہنے لگے بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ تو کہنے لگی کہ ابا جان یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں اور آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے. اب جب بیٹی کا یہ رویہ دیکھا تو بالکل ہی مایوس ہو گئے کہ جب یہ اس کا حال ہے تب یہ کیا سفارش کرے گی میری. وہاں سے مایوس ہوئے حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس آئے. حضرت حسن چھوٹے سے بچے تھے, گھٹنوں چل رہے تھے, تو ان سے کہا کہ تم اس بچے کو میرا سفارشی بنوا دو, یہ ہمیشہ کے لیے عزت پا جائے گا. انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے. مایوس ہو کے بہرحال واپس مکے چلے گئے. رمضان 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا ارادہ کیا اور آپ نے دعا فرمائی, اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک دے, اس لیے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکے والے خبردار ہو کر جنگ کی تیاری کر لیں اور حرم میں بہت خون خرابہ ہو. آپ دراصل یہ چاہتے تھے کہ آپ اچانک ان کو جا پکڑیں اور سرپرائز اٹیک کریں تاکہ مکہ جو ہے وہ امن سے اسلام کے جھنڈے تلے آ جائے اور کوئی وہاں پر قتل و غارت گری نہ کرنی پڑے. آپ جب روانہ ہوئے جوفہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں اپنی بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو کر مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکل پڑے تھے. تو حضرت عباس کی ملاقات جوفہ کے مقام پر ہوئی اور وہ ان کے ساتھ ہو گئے. 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا. مرت زہران ایک مقام ہے, وہاں پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور لوگوں سے فرمایا کہ ہر کوئی الگ الگ اپنی آگ روشن کرے. 10,000 چھوٹے چھوٹے الاؤ روشن کیے گئے. مکے والے اب تک بے خبر تھے. اتنا زبردست آپ کا یہ انتظام تھا کہ اتنا بڑا اقدام ہو رہا ہے اور مکے والوں کو خبر ہی نہیں. ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کسی پہاڑی پر کھڑے تھے. انہوں نے جب یہ اتنی ساری آگ دیکھی اور جگہ جگہ الاؤ روشن دیکھے تو کہنے لگے یہ تو عرفات کا سا ماحول معلوم ہوتا ہے, یعنی کہ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی, تو کیا بنو خزاعہ تو کہیں حملہ کرنے نہیں آ گئے؟ اتنا بڑا لشکر تو کبھی دیکھا نہیں تھا. حضرت عباس قریب ہی موجود تھے تو انہوں نے اطلاع دی کہ یہ رسول اللہ ہیں جو اپنے ساتھیوں سمیت آ گئے ہیں. اس وقت حضرت عباس نے ابو سفیان سے کہا کہ تم میرے خچر پر بیٹھ جاؤ, میں تمہیں امان دیتا ہوں ورنہ مسلمانوں تو تمہیں مار ڈالیں گے. یہ جو خچر تھا جس پر حضرت عباس سوار تھے یہ نبی اکرم کا خچر تھا. تو حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر مسلمانوں کے لشکر میں چلے. اچھا الرٹ تو بہت ہوتے تھے مسلمان, ہر ایک کی موومنٹ پر نظر رکھتے تھے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کا خچر ہے اور حضور کے چچا بیٹھے ہیں تو مطمئن بیٹھ گئے. حضرت عمر پہچان گئے کہ ابو سفیان بیٹھا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ اللہ کا دشمن. جھٹ انہوں نے اپنا خچر پکڑا, پیچھا کیا ان کا. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے اپنا خچر دوڑایا اور میں لپک کر نبی اکرم کے پاس پہنچ گیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا. ابو سفیان کو بھی وہیں بٹھا دیا. حضرت عمر دوڑے ہوئے آئے, تلوار نکال کر ابو سفیان سے کہا او اللہ کے دشمن, اللہ نے کیسے تجھ کو ہمارے قابو میں دے دیا؟ اور کہا اللہ کے رسول سے کہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. حضرت عباس نے فرمایا کہ نہیں, میں نے ان کو اپنی امان دی ہوئی ہے. بڑی مشکل سے بہرحال ان کی جان بچا کر کسی طرح سے نبی اکرم تک وہ پہنچ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس, اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ابو سفیان بولے میرے ماں باپ آپ پر فدا, آپ کتنے بردبار کتنے کریم ہیں. میں سمجھ چکا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا. پھر آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس, تمہارے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو میں اللہ کا رسول ہوں. پھر یہی جواب دیا ابو سفیان نے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا, آپ کتنے بردبار کتنے کریم ہیں, لیکن اس چیز کے بارے میں میرے دل میں کچھ کھٹک باقی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں. اس پر حضرت عباس نے جواب دیا کہ اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے تم اسلام قبول کر لو, نہ سر رہے گا نہ شک رہیں گے. اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. بعد میں ابو سفیان کا اسلام بہت عمدہ بہت خوبیوں والا ہو گیا تھا. اس وقت تو لگ رہا ہے نا کہ انڈر ڈیوریس جیسے ایک مجبوری میں انہوں نے اسلام قبول کیا. ہوتا ہے ایسے, بعض دفعہ انسان کسی مصلحت کے طور پہ کسی جذباتی کیفیت کی وجہ سے اسلام تو قبول کر لیتا ہے, بھلائی قبول کر لیتا ہے, دل میں ایمان گڑا نہیں ہوتا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں یقیناً بہتری ہو جاتی ہے. تو
اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ان کا ایمان بہت اچھا ہوا. جب سے اسلام قبول کیا نبی اکرم کی طرف کبھی سر اٹھا کر نظر بھر کر نہیں دیکھا. اتنا احترام کیا کرتے تھے. رسول اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے لیے جنت کی بشارت دیا کرتے تھے. جب ابو سفیان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو مجھ پر مت رونا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور ظاہر ہے اسلام قبول کرنے سے تو پچھلے گناہ معافی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. باقی وہ جو حدیث ہے نا کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو تم میں سے جہالت میں بہترین تھے وہ اسلام لا کر بہترین ہوتے ہیں جب دین کی سمجھ حاصل کر لیں. اس موقع پہ حضرت عباس نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ ابو سفیان کو کوئی اعزاز یا کوئی آنر دے دیجئے، ان کو اعزاز بہت پسند ہے. اپنا اپنا نیچر ہوتا ہے نا لوگوں کا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر حال میں آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مرے نہ، کسی کا قتل غارت گری نہ ہو. یہ وہ کیفیت نہیں ہے جو عام دنیا کے جنرلز کی فتح کرنے کے وقت ہوتی ہے. ایڈرینلن پمپ ہو رہی ہوتی ہے اور ہائپر ہوئے ہوتے ہیں اور قتل و غارت اور کارنیج کے وہ نئی داستان چھوڑ جاتے ہیں. نہیں، یہ کوئی کام آپ نہ کرنا چاہ رہے تھے، نہ آپ نے کیا. مختلف قبیلے اپنے جھنڈے لے کر مکہ کی طرف روانہ تھے. انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو ملحمہ ہے. لحم کہتے ہیں گوشت کو، ملحمہ یعنی کہ گوشت کاٹنے کا دن ہے، شدت کی جنگ کا آج دن ہے. الیوم استحل الکعبہ، کہ آج تو کعبے کی حرمت حلال ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں. اس سے ان کا فریم آف مائنڈ پتہ چل رہا تھا. آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، ملحمہ نہیں بلکہ مرحمہ ہے آج تو. اور سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کر آپ نے ان کے بیٹے قیس کے ہاتھ میں دے دیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں جذبات میں بہہ کر سعد بن عبادہ قتل و غارت گری نہ شروع کر دیں. اور یہی وہی چیز ہے جو اللہ کے رسول اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہی سلسلہ شروع ہو جائے. اور آپ دیکھیں 10,000 کا لشکر اور لوگوں کے جذبات، ظاہر ہے اس میں کھیجان برپا ہوا تھا. اور اگر ایک انسان کی طرف سے بھی اس طرح کا انسیڈنٹ اگر شروع ہو جاتا، ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا، اس کے بعد اس چیز کو روکنا ناممکن تھا، حالات قابو سے باہر ہو جاتے. لہذا آپ نے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا. ابو سفیان نے مکے والوں سے جا کر کہا کہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر رسول اللہ کی دی ہوئی امان کو بیان کیا. لوگ فوراً اپنے گھروں میں، ابو سفیان کے گھر میں، مسجد حرام میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے. لیکن چند لوگ ابھی بھی تھے کہ جن کے دل میں اسلام کی نفرت اور دشمنی باقی تھی. ان میں اکرمہ، سفیان بن امیہ اور سہیل بن عمر شامل تھے. ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے مل کر لڑنے کی تیاری کی. مرہ زہران سے روانہ ہو کر اللہ کے رسول زیتوا پہنچے اور خالد بن ولید کو ایک دستہ دیا اور ان سے کہا کہ مکے کے نچلے حصے سے مکے میں داخل ہوں. مختلف راستے ہیں مکے میں داخل ہونے کے. بلندی سے داخل ہوا جا سکتا ہے، نچلے حصے سے بھی داخل ہوا جا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نچلے حصے سے داخل ہو اور راستے میں کوئی مشرک آئے تو اس کا خاتمہ کر دینا. جو گروپ بنا ہوا تھا نا، اس سے جھڑپ ہوئی اور 12 مشرک اس میں مارے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بلندی کی جانب کے راستے سے مکے میں داخل ہوئے. قدا کے مقام سے آپ اندر داخل ہوئے. تواضع کا یہ حال تھا کہ آپ کا سر بالکل جھکا ہوا تھا اور اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے اس سے آپ کا سر لگ رہا تھا. عاجزی کے ساتھ آپ فاتح کی حیثیت سے یہاں داخل ہوئے. ساتھ بلال اور عثمان بن طلحہ موجود تھے. حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا. عثمان بن طلحہ کے خاندان میں شروع ہی سے خانہ کعبہ کی چابیاں رہی تھیں. ان سے آپ نے چابی منگوا کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا اور چابی پھر ان کے پاس رکھوا دی اور کہا کہ یہ تیرے ہی خاندان میں اب رہے گی. بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر تقریباً 360 بت موجود تھے. 360 بت وہاں پر تھے. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک بو تھی، کمان تھی. اسی کمان سے آپ ان بتوں کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا.
حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹ جانے کے لیے ہی ہے۔ یہ آیت انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں ہی ہم پڑھیں گے۔ اور آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے چلے جاتے تھے۔ دراصل یہ تو انسان ہوتے ہیں نا کہ جو بتوں کو بہت عظیم بناتے ہیں۔ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان کے دلوں کو پاک کیا جائے، یزکیہم، تزکیہ کیا جائے ان کا۔ ایک دفعہ دلوں سے ان بتوں کی عظمت نکل جائے، اب ان کا پوجنے والا کوئی نہیں رہتا، اور نہ ان کے ٹوٹنے پر اب کسی کو کوئی افسوس ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی پرواہ رہتی ہے۔ ورنہ دلوں کو اور ذہنوں کو دھوئے بغیر اگر آج سے 20 سال پہلے اللہ کے رسول نے یہ بت توڑے ہوتے تو خون کی ندیاں بہہ جاتی اور فائدہ کچھ نہ ہوتا، لا حاصل ایکسرسائز، لوگ دوبارہ بت بنا لیتے۔ تو وقت کے ساتھ کام کرنا، وقت پر کام کرنا دراصل اہم ہے۔ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بدی کی خواہش نہ باقی رہے، اس خواہش کو ختم کر دینا دراصل کرنے کا کام ہے۔ اور اگر چند لوگ جن کو برائی کی خواہش ہو، ان کے دلوں میں یہ خواہشات رہ جائیں تو ان کو موقع نہ ملے کہ اپنی بدی کی خواہشات کو کہاں پورا کریں، ان جگہوں کو ہی ختم کر دینا چاہیے۔ بت توڑ دینا بہت آسان کام ہے، عقیدہ درست کرنا صبر آزما اور طویل کام ہے۔ لیکن اسلام میں کوئی شارٹ کٹس تو نہیں ہے، نہ دنیاوی غلبے کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہے اور نہ آخرت حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہم کو بتایا گیا۔ ڈیسپریٹ ہو کے جب ہم اس طرح کے اقدامات کرنے لگتے ہیں نا، توڑ پھوڑ پر اور ٹیررزم پر اتر آتے ہیں، تو اسلام کو بجائے فائدہ پہنچنے کے نقصان پہنچتا ہی چلا جاتا ہے۔ جذبات بھڑکتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں، جانوں کا نقصان ہے، اپنی بھی جانوں کا اور دوسروں کی جانوں کا بھی، ہاتھ پلے ہمارے کچھ بھی نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم طریقے کو اپنا لیں تبھی اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن بے صبرے بہت ہو گئے ہیں نا مسلمان، صبر نہیں ہوتا، ایک جم کر یہ کام نہیں کرتے۔ قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس کو تو سمجھ لے کہ بڑا بنیادی کام ہے، یہ تو کوئی ہمارے کرنے کا کام ہی نہیں، ہم تو اس سے اعلیٰ کام کریں گے۔ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ بنیاد بنائے بغیر کوئی عمارت بنانے کا ارادہ کرے، کیسے بنے گی؟ وہ تو ڈھہ جائے گی۔ جیسے کہ آج ہم اپنا حال دیکھتے ہیں، بالکل پانی پر لکیریں بنانے والی حالت ہے، کوئی سالڈ فاؤنڈیشن ہے نہیں، لوگوں کے دل ابھی تک مائل نہیں ہوئے، اور اس طرح کے کام کر کے ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جب آئے گا اسی طریقے سے آئے گا جو کہ منہج انقلاب نبوی تھا، جو طریقہ اللہ کے رسول نے اختیار کیا ہے، اسی کو فالو کر کے سلو اینڈ اسٹڈی طور پر اسلام انشاءاللہ نافذ ہوگا۔ جیسے کہ ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس وقت آ کر بت توڑے ہیں کہ جب ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں رہی، پہلے ڈیمانڈ ختم کی، اس کے بعد سمبلز توڑے۔ سمبلز ختم کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کام کر کے بتوں کو توڑ کے اللہ کے رسول نے حجر اسود کو چوما، پھر اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کیا، خانہ کعبہ کھلوا کر آپ اندر داخل ہوئے۔ اندر جو تصویریں تھیں ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنی ہوئی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر انہوں نے تھمائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ مشرکین کو تباہ کرے، اللہ کی قسم ان پیغمبروں نے کبھی فال کے تیر استعمال نہیں کرے۔ لکڑی کی بنی ہوئی کبوتری بھی وہاں رکھی ہوئی تھی، اس کو بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے توڑا، اور آپ کے حکم سے تمام تصویریں مٹا دی گئیں۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔